بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف اور مشقت کا جھیلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ آپ سب کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد سے بھرا ہوا واقعہ سناؤں گی۔ آپ لوگوں نے یہ واقعہ بہت بار سنا ہوگا، آپ لوگوں کے اوپر یہ واقعہ بہت بار گزرا ہوگا، لیکن میں پھر سے آپ لوگوں کو یہ واقعہ سناؤں گی اور بتاؤں گی اور محسوس کراؤں گی کہ میرے نبی ہم لوگوں کی خاطر کتنے مشقتیں انہوں نے جھیلی ہیں، امت کی خاطر انہوں نے کیا کیا تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، اور ہم آج کل دنیا میں ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں اور اپنے نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا جو سفر کا قصہ ہے وہ آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا۔ آج میں پھر سے آپ کو یہ واقعہ بتاتی ہوں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ پر پوری امید ہے کہ آپ لوگ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ لوگوں کو اپنے اوپر ایک شرم آئے گی کہ ہم لوگ اپنے دنیاوی زندگی میں کتنا مست ہیں، اور میرے نبی نے جو ہمارے لیے اتنا سب کچھ کر کے چلے گئے، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو آج میں محسوس کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک نبوت مل جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے علاوہ جو مسلمان ہو گئی تھی، ان کے علاوہ تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہوئے تھے تب بھی آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہیں کرتے تھے، رکتے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ دیکھو ایک بات یہاں پہ کیا نکلی کہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن تب بھی میرے نبی کی مدد کرتے تھے، اور ہم امت ہیں، ہمارے لیے اتنا سب کچھ کر کے چلے گئے لیکن ہم ان کے لیے سنت بھی ادا نہیں کرتے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، کافروں کو اور بھی ہر طرح سے کھلے آزادی کے ساتھ اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے گا تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گی جو ان کو روز ملتی ہے کفاروں کی جانب سے، اور دین کی پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، ماشاءاللہ، اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک اجنبی مہمان کی مہمان نوازی کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں، یعنی ٹھہر جائیں کچھ دن۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟
دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے؟ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت ہو، چاہت کی جگہ ہو، وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور اپنی بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بے گانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کی جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضی کا اس وقت دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ سبحان اللہ، میرے نبی کتنے درد سے اللہ سے دعا کر رہے تھے، لیکن اس میں آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ نے صرف اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا۔ پھر کیا، مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دو جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے میرے نبی تھے کہ اتنا سب کچھ ہوا، ان لوگوں نے اتنا بے عزت کیا ہمارے نبی کو، اتنی توہین کی۔ میرے نبی کتنے بڑے نبی تھے، سب سے آخری نبی، سب سے پیارے نبی، لیکن ان لوگوں نے سمجھا نہیں میرے نبی کو، خون بہایا۔ کتنا درد ہوا ہوگا میرے نبی کو، لیکن تب بھی بد دعا نہیں دی۔ اللہ اکبر، مجھے اپنے نبی پر مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہے جو میرے نبی استقلال اور ہمت کے پہاڑ تھے، صبر کے پہاڑ تھے۔ کچھ بھی ہو جاتا تھا لیکن میرے نبی کسی کو بد دعا نہیں دی، نہ کسی کو زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اور ہم تو جیسے لگتا ہے انسان ہی نہیں ہیں، ہم روز مرہ کسی کو
تکلیف دیتے ہیں، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے لوگوں کو ستاتے ہیں، نبی کی سنت تو ادا کرتے نہیں، ان کا کوئی حکم ادا کرتے نہیں، اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے، ہم نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے، نبی کے حقوق ادا کرتے اور نہ ہی بندوں کا حقوق ادا کرتے ہیں، تو سوچئے ہم کس میں شامل ہوں گے؟ اور میرے نبی ہمارے لیے جو سب کچھ کر کے چلے گئے ہیں اور ہم آج آرام کر رہے ہیں اور ہم اس کی امید کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہمیں بخش دے گا، یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے صرف ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سے گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھی اس کا بدلہ نہیں ادھرتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے ہی رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے تھے اور نہ کوئی بدلہ لیتے